الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 101، آیت نمبر 102، آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اختتامی مراحل میں اس واقعہ کی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ جب ملاقات ہو جاتی ہے تو آئیے پہلے قرآنی الفاظ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت جو فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے مجھے باتوں کے انجام کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں مجھے اس حالت میں وفات دے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ واقعہ غیب کی خبروں سے ہے، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے اور وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اس تبلیغ پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ذکر تھا یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر و شکر ادا کر رہے ہیں۔
ان آیات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی عطا کا ذکر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے غیبی خبروں سے اطلاع دی۔ یوسف علیہ السلام بارگاہ قدس میں انعامات الہیہ کا ذکر کر کے شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے پروردگار، تو نے ہی مجھے باتوں کا انجام سکھایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو ہی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا ہے، ٹھہرانے والا ہے، بچانے والا ہے، تو ہی میرا والی ہے، میرا مددگار ہے، ہر حال میں خبردار تو ہی ہے۔ تو نے مجھے رزق، قوت، عظمت، علم و فضل سے نوازا ہے۔ اے میرے اللہ، جب میری وفات کا وقت آئے مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میری ہر شے سلامت رہے، جسم و روح، اعمال، ایمان، اطاعت۔ اے میرے اللہ، مجھے دنیا کی خلوت کے بدلے آخرت کی جلوت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، اے محبوب، یوسف علیہ السلام کے تمام واقعات ہم نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتا دیے۔ اس سے پہلے یہ سب غیب کی خبریں تھیں، ہم نے آپ کو وحی کر کے یہ مخفی واقعات بتا دیے۔ کچھ باتیں تورات و انجیل کے ذریعہ عام ہوئیں، کچھ باتیں جو بالکل مخفی تھیں وہ آپ کو بتائیں۔ اگر ہم وحی نہ کرتے تو آپ کو پتہ نہ چلتا کہ آپ ان کے قریب نہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ کو وحی جلی کے ذریعہ بتائے، یہ پوری صورت ہے۔ کچھ واقعات وحی خفی کے ذریعہ بتائے جو آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور احادیث و روایات بیان کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات و مسائل کا ذکر کر دیا۔ کفار حیران رہ گئے، لاجواب ہوئے، مگر ایمان لا لائے کہ ضدی تھے۔ رب قدوس جل مجدہ نے فرمایا، محبوب آپ کس قدر ہی ان کے ایمان لانے کی خواہش کریں گے مگر ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ محبوب آپ کون سی ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ آپ کو ان کے ایمان سے فائدہ ہو؟ آپ کو تبلیغ کا اجر اللہ سے مل جائے گا۔ آیہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے جس قدر اپنے پر قدرت کے انعامات کا ذکر کیا ہے، یہ سراسر انعامات و اکرامات ہی ہیں۔ آپ نے کسی موقع پر ان انعامات کی دعا نہیں کی، نہ مصر کے تاج و تخت کی دعا کی ہے، نہ والدین اور بھائیوں کے آ کر سجدہ کرنے کی تمنا کی ہے، نہ حکومت و ہیبت کی تمنا ہے۔ دعا کی ہے تو یہ ہے، اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں فوت کرنا، نیکوں سے ملانا۔ اندازہ کریں کس قدر عظیم، بڑی اہم اور کرم والی دعا ہے۔ اہل اللہ درویش بھی اللہ کے حضور ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں میں حسین خاتمہ کی دعا صفحے اول میں دکھائی دے رہی ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا، محبوب آپ وہاں نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے متعلق منصوبہ بنا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، ٹھیک ہے آپ تو نہ تھے مگر یہ واقعہ کسی اور کتاب یا ذریعہ سے پڑھ سیکھ لیا ہو، تو جواب واضح ہے۔ حضور کی صفات مقدسہ میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ امی ہیں، کسی سے کچھ نہیں پڑھا، نہ کسی علمی ادارہ سے ربط ہوا، نہ کسی کے سامنے تعلیم کے لیے گھٹنے جھکائے۔ یہ غیبی خبریں تھیں جو بتا دی گئیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نور قرآن سے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔